السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہمارے سینوں کو کھول دے اور اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض، یہاں پہ دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر آ گئی ہے، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور قلوبہم میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی ہے، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، یا مدہ واو مدہ کو لمبا کریں گے۔ فی قلوبہم مرض، میم مشدد پورے قرآن پاک میں جدھر بھی میم کے اوپر شد آئے گی وہاں پہ غنہ ہوگا ایک الف کے برابر۔ فی قلوبہم مرض، یہاں پہ دیکھیں آگے فا آ گئی ہے۔ یہ والا رول میں نے آپ کو بھی نہیں بتایا، لیکن یہاں پہ ہائیڈ کریں گے، چھپائیں گے، اخفا کریں گے۔ مرض فزادہم اللہ، فضا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور لفظ اللہ کا لام یہاں پہ پر پڑا جائے گا۔ فزادہم اللہ، پر یعنی کہ موٹا پڑا جائے گا۔ مرضا، وقف جائز کی علامت، جیم وقف جائز کی علامت ہے۔ دو زبروں میں وقف کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ ہم ایک زبر کو پڑھیں گے، ایک کو ختم کر دیں گے۔ یہاں تک آپ روانی سے پڑھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ، عذاب میں دیکھیں زال میں سیٹی نہیں کریں گے، یہاں پہ الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ عذاب علیم، یا ساکن آ گیا ہے، پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عذاب علیم بما، یہاں پہ دیکھیں کہ تنوین کے بعد با آ گیا ہے، تو اس کو تنوین کی جو نون ساکن کی آواز آئے گی نا، جیسے میم دو پیش من، جو نون کی آواز آ رہی ہے ہم نے اس کو میم میں بدل دینا ہے۔ عذاب علیم بما، جیسے لفظ گنبد لکھتے ہیں اردو میں تو نون کے بعد با آ جاتا ہے، تو ہم اس کو گن بند نہیں پڑھتے بلکہ گنبد پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو ہم نون کی آواز کو ختم کر کے میم سے بدل دیتے ہیں۔ عذاب علیم بما، بما میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کانو، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے کا میں، اور نو میں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ بما کانو یکذبون، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی ہے، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے روانی سے پڑھتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا، وَإِذَا میں دیکھیں الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قی میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لا الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، صرف ہم نے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو لمبا کرنا ہے،
الف مدہ، واو مدہ یا مدہ کو لمبا کرنا ہے۔ جو صرف زبر زیر پیش ہوتی ہیں جیسے یہ زبر زیر پیش، ان کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہوتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، واو ساکن پیچھے پیش آ گیا، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فِي الْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ لام آ گیا ہے، یہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر ہمارا یہاں پہ سانس ٹوٹ گیا ہے تو پھر ملا کے پڑھنے کی صورت یہ ہوگی کہ ہم نے ایک یا دو کلمہ پیچھے سے ملانا ہوگا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے فِي الْأَرْضِ قَالُوا، قا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ لو میں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہوگا۔ قالوا، اوپر مد بھی ہے، اس کو 2-2.5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ یہ مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئی ہے۔ قالوا، قالوا انما، پہلے دن یہ والا رول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے، پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی نون یا میم کے اوپر شد آئے گی اس کو ہم نے ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ انما، الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی ہے، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ اب ہم اپنی اس آیت کو ایک روانی میں پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، صدق اللہ العظیم۔ چلیں جی اب بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی ان 2 آیات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ کون سا مرض ہے؟ یہاں مرض سے مراد کفر اور منافقت کا تباہ کن مرض ہے جو دنیا کی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت کے دردناک عذاب کا بھی سبب ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، ان کے دل کے کفر کو اور زیادہ کر دیا ہے، ان کی منافقت کو اور زیادہ کر دیا ہے تاکہ وہ دنیا کی لذتوں میں اور زیادہ گم ہوں، اور زیادہ منافقت وہ کرنے لگے تھے کفار مشرکین مکہ، جو کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کھلم کھلا ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے تھے۔ کئی یہود اور نصارہ نے آپ کی جو ہے وہ نشانیاں بھی چھپائیں، علامتیں چھپائیں کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں صاف صاف بیان کر دیا گیا تھا۔ وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ منافقین کی گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی نافرمانی کرنا ہے اور ان کی اطاعت نہ کرنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نت نئے مطالبات کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فساد فی الارض کے نام سے پکارا، یعنی کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، اس سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن منافقین اس فساد کو
عظیم اصلاح قرار دیتے ہیں، اور آج بھی فسادیوں کی یہی روش ہے، وہ اپنے آپ کو مہذب، امن پسند اور مصلح قرار دیتے ہیں۔ آج بھی دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے نت نئے اٹھتے ہیں اور دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو صحیح علماء کرام جنہوں نے دین کی یعنی کہ جو بہت اور جو علماء کرام ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ علم سے نوازا ہوتا ہے، وہ انہیں پہچان لیتے ہیں اور لوگوں میں اصلاح پیدا کرتے ہیں تاکہ پھر سے ایک پرامن معاشرہ جو ہے وہ تکمیل میں آئے اور وہ زیادہ فساد نہ مچا پائیں زمین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہماری تمام غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جا، ہمیں زیادہ سے زیادہ شعور عطا فرما، علم عطا فرما، دانائی عطا فرما، تاکہ ہم تیرے رستے پر چلیں، جو رستہ تو نے ہمیں دکھایا، جو تیرے پیارے محبوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا، تاکہ اس رستے پر چل کے ہم بھی جن بندوں نے کامیاب ہونا ہے، مراد کو پہنچنا ہے، ان کی لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اگر اس لیکچر میں کسی قسم کی کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے مولا کریم ہماری اس چھوٹی سی محنت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل، اور میرے چینل کو لائک شیئر کر دیجئے تاکہ ہم یہ علم